اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آج کا یہ دن آپ کے لیے برکت و عافیت والا ہو۔ خوش رہیے، ہمیشہ مسکراتے ہنستے رہیے۔ ہر دکھ سے اللہ پاک آپ کو دور فرمائے اور بے انتہا خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ اسے نیک دعا کے ساتھ کرتے ہیں جی اپنی ویڈیو کا آغاز۔ اور میں ہوں آپ کا بھائی محمد ارسلان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد دانش ولاگ۔ اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کا بٹن دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے وہ ضرور انشاءاللہ ہمیں سپورٹس کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں اپنے اس چینل کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ چینج کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس چینل کے اوپر میری انفارمیٹیو ویڈیو آئے۔ اس پہ میں ولاگ تو تقریباً بند ہی کر دوں گا بالکل بنانا، ٹھیک ہے۔ اس پہ کوشش کروں گا کہ انفارمیٹیو ویڈیو آئے اس کے اوپر، جس میں انفارمیشن ہو، وہ ویڈیو اس کے اوپر میں اپلوڈ کروں۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا۔ تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنی ہے، تو آپ کی سپورٹ سے اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں اپنی منزل تک ضرور پہنچوں گا۔ تو آج کی میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کون سی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ رہیے۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں سے انمول باتیں جو کہ ہمارے سمجھنے والی ہیں، ہمیں ہر موڑ پہ وہ ہمیں کچھ نہ کچھ سبق دیتی ہیں، ہمیں بچنے کی ترغیب دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو انمول بات کا میں ٹاپک سٹارٹ کروں گا، وہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ منافقت کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جو منافق ہو نا، اس کی ہمدردی نا دشمن کی تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے بچ کے رہنا ہے ان چیزوں سے، خاص طور پہ کہ کوئی منافق آپ کے ساتھ ہمدردی کرے نا، تو اس سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اس کی سوچ سے ہمیشہ آپ نے 2-4 قدم آگے ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے تو آپ گرے نہ، آپ سنبھل جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ آگے جاتے ہیں، دوست کی خوشی میں کبھی بھی بغیر بلائے مت جاؤ۔ دوست کی خوشی میں کبھی بھی بغیر بلائے مت جاؤ، اور دوست کے غم میں کبھی بھی غیر بلائے، یعنی کہ اگر دوست کی خوشی ہے اس میں بغیر بلائے کبھی نہ جائے۔ اگر آپ کو نہ بلائے نا تو آپ کبھی نہ ادھر جائیں، اس کے پاس کبھی نہ جائیں۔ اور دوست کے غم میں کبھی بھی بغیر بلائے جانے میں دیر نہ کرو۔ اگر اس کی خوشی ہے تو اس کے بغیر بلائے آپ اس کے پاس ہرگز نہ جائیں۔ اگر اس کے گھر یا اس کے ہاں کوئی غم ہے، کوئی ایسی گھڑی ہے، تو پھر آپ نے ویٹ نہیں کرنا کسی چیز کا بھی، اور اس کے بغیر بلائے ہی آپ نے وہاں چلے جانا ہے، دیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آگے آپ کے ساتھ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ وہ 3 طریقے کون کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ صبر کرنا۔ صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے نا تو اس کی پریشانی ختم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو طریقہ ہے نا وہ شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی بدل جاتی ہے۔ کہ خوشی میں دوسرا رنج ہوندا نا، ٹھیک ہے، وہ خوشی دے وچ بدل جاتا، ٹھیک ہے۔ شکر ایک بہت بڑی اللہ پاک کی طرفوں نعمت ہے، ٹھیک ہے۔ جڑا انسان شکر کردا ہر ٹائم تے اللہ پاک انہوں کدی بھی مایوس نہیں ہون دیندا، انہوں کسی چیز دی بھی تھوڑ نہیں آندی،
ٹھیک ہے. باقی ان کے کم اتار چڑھاؤ تو زندگی میں پھر آندا رہتا ہے. اس کے بعد ایک اور انمول بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے. جو کہ اچھے لوگ ہوں نا، ان کی مثال ایک موم بتی جیسی ہے. موم بتی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود تکلیف مسئلے کا اس کی مثال دی جا رہی ہے. وہ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بھی یہی سلسلہ جو ہے چل رہا ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے اور شروع سے چلتا آ رہا ہے. یہ آپ سبھی پہلے بھی جانتے ہیں. اس کے بعد یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل رکھ کر بات کبھی نہیں کرتے، بلکہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں. دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں. اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتی ہے. جو کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی جو بات ہے نا، اس میں تاثیر ہوتی ہے اور وہ سیدھی دل میں اتر جاتی ہے. اور ایک بہت ہی انمول اور پیاری بات ہے، ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سخی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ بن جاتا ہے. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہو جائیں یا میاں بیوی میں طلاق وغیرہ کا سسٹم وغیرہ چلنا سٹارٹ ہو جائے. شیطان اس وقت بہت ہی خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ دو میاں بیوی، فرد تو دو بنتے ہیں نا، تعداد ان کی دو بنتی ہے، لیکن ان دو فردوں کے ساتھ دو کنبے یعنی کہ دو خاندان جڑے ہوتے ہیں. دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں جب میاں بیوی میں اختلافات اور ان کے سلسلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دو خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی انمول ہے. سب سے پہلے جو رشتہ تھا نا، وہ جو بنا ہے رشتہ، وہ میاں بیوی کا ہی ہے. اس لیے اس رشتے کو بھی بہت ہی سمجھ سوچ کے ساتھ چلانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی، آگے سنہری الفاظ میرے پاس اور بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے. جو اچھے دل والا انسان ہو نا، وہ بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے. اس لیے وہ اسی دھوکے میں رہتا ہے کہ وہ دوسروں سے جیسا وہ خود اچھا ہے، وہ دوسروں سے بھی اچھے کی امید رکھتا ہے، لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کہ جو اچھا رہنے والا انسان وہ ہمیشہ یہی نہیں ہو سکتا کہ وہ اندر سے بالکل ہی خوش ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو. جو بھی میرے بہن پہ دیکھ رہے ہیں نا، بہنیں ہیں، بھائی ہیں،
مجھ سے چھوٹے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، یہ سب باتیں انہی کے لیے ہیں۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اپنی ذات میں ایسا انسان ضرور ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ اپنی زندگی میں ایک ایسا انسان ضرور ڈھونڈ لو، کیونکہ اس میں ہی صحیح انسانیت جو ہے نا وہ اسی انسان کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک بات اور ہے جو اللہ پاک کی رحمت کے حوالے سے ہے کہ 4 رحمتیں اور 4 عذاب، 4 رحمتیں اور 4 عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ پہلی بیٹی، دوسرا مہمان، تیسرا بارش، چوتھی بیماری۔ یہ 4 رحمتیں ہیں۔ بیٹی بھی اللہ پاک کی رحمت ہے، باعث برکت ہے گھر میں، ٹھیک ہے؟ اور اب سب کو پتہ ہے کہ بیٹیاں ہی سب سے زیادہ وفادار ہوتی ہیں، ماں باپ کی سب سے زیادہ بیٹیاں ہی وفادار ہوتی ہیں۔ تو دوسرا مہمان کو بھی حقارت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب مہمان گھر میں آتا ہے نا وہ اپنا مقدر ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ گھر سے جاتا ہے نا، آپ کے گھر سے جاتا ہے، تو آپ کے گھر سے جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، وہ جاتے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ جاتے ہوئے وہ مصیبتیں آپ کی اپنے ساتھ باہر لے جاتا ہے۔ مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، جس سے آپ سمجھ لیں کہ جو زمین میں کھیتی باڑی ہوتی ہے اور جہاں پہ پانی بھی نہیں پہنچ سکتا وہاں پہ بارش کا پانی پہنچتا ہے، تو نیچے سے جو بھی فصل وغیرہ ہے وہ اوپر آتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ بارش بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ پرندوں کو بھی اسی چیز کا ہی انتظار ہوتا ہے، اور بہت سارے پرندے بھی ایسے ہی ہیں، تقریباً اب بھی تو مجھے یاد نہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کون سے پرندے ہیں جو کہ صرف بارش کا ہی پانی پیتے ہیں، باقی وہ پانی کوئی نہیں پیتے۔ جب بارش ہوتی ہے اسی وقت ہی وہ پانی پیتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گا۔ اور چوتھا ہے جو وہ ہے بیماری میں بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے، تو ہمیں مضبوط رہنا چاہیے۔ جب بیماری انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اپنے بندے کے پاس بھیجتے ہیں کہ جا کر دیکھو کہ میرا بندہ بیماری میں میری دوسروں کے ساتھ میری گلہ زاری نہیں کر رہا۔ اگر تو وہ نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے، تو وہ جو بھی اس کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے گا وہ اس کو یہی بولے گا کہ الحمدللہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، شکر الحمدللہ، وہ یہی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سے میرا جو ہمارا آپ کا اور جو میرا اللہ ہے نا، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے پھر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں، کان، ناک، ہر چیز، جو اس کی اتنی ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم گناہ گار ہیں، بس شکر ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسرا ہے 4 عذاب کون سے ہیں؟ 4 عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بات بھی آپ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ پہلا جو ہے وہ سود جو ہے انسان بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ یہ اب ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، سود لینا عام ہو چکا ہے، اس کو لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے۔ دوسرا جہیز بھی ایک عذاب ہے، اور جہیز بہت بڑی لعنت بھی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ جو ہم شادیوں میں اتنا تنگ ہو جاتے ہیں نا، اب ہمارے اوپر اتنے قرض چڑھ جاتے ہیں، وہ اسی وجہ سے چڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہی ہیں، وہ جہیز کے مطالبے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ لینا ہے، پھر ہم آپ کی بیٹی کو بیاہ کر لے کے جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی لعنت ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو کہ انسان بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے. اور تیسرا، غیبت کرنا، کسی کی چگلی کرنا. غیبت کرنا مثلاً کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات نہ کریں، اس کی غیبت نہ، اس کی گلہ آزاری نہ کریں. اگر آپ کو کوئی بھی اختلافات ہے تو اس کے منہ پر ہی بات بول دیں. زیادہ کیا ہوگا، اگر تو وہ سمجھدار ہوگا تو وہ بات سمجھ جائے گا، تھوڑی دیر غصہ کرے گا، پھر اس کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ سچ جو ہوتا ہے نا، وہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. سچی بات بول دے، اگلے کو تھوڑی دیر غصہ آئے گا، اگر وہ سمجھدار ہوا تو سمجھ جائے گا، اگر وہ عقل سے پیدل ہوا تو پھر ٹھیک ہے، اس کا راستہ اور آپ کا راستہ اور. ٹھیک ہے. اور چوتھی جو ہے وہ جھوٹ. جھوٹ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی لعنت ہے. جو جھوٹ بولتا ہے نا، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پہ اللہ پاک کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس پر اللہ پاک کی جو مخلوق ہے نا، انسانیت، اس کی بھی لعنت ہوتی ہے. اس لیے جھوٹ نہ بولے. جھوٹ کو اپنی زندگی سے ایک سائڈ پہ کر دیں. بالکل زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. جب آپ حق کا راستہ اپنا لیں گے نا، اس میں تھوڑی سی رکاوٹ یہی ہے کہ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، اور کچھ نہیں. آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ذہن میں یہ خیال اور تقوی اپنا مضبوط کر لیں، یعنی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جس نے، جو کہ ہمارا مالک حقیقی ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. اس پہ اپنا تقوی، اپنا ایمان مضبوط کر لیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں نہیں گرنے دے گا. بس یہ چیزیں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں. تو الحمدللہ میں آپ کا بھائی بھی، میں بھی اپنے ان کے ایمان اس چیز پہ مضبوط رکھتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی نہیں گرنے دے گا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں کہ کمزور ہے وہ شخص جو کسی کو دوست نہ بنا سکے. کمزور ہے وہ شخص جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی کمزور وہ شخص ہے جو بنا ہوا دوست کھو دے. جو بنا ہوا دوست کھو دے. تو دوست ایک ایسی چیز ہے، دوست کی ماند، یعنی دوست کی مثل آ جاتی ہے ہیرے کی طرح، ہیرے کی ماند. دوست ہیرے کی ماند ہوتا ہے، اور جو بھائی ہے، بھائی ہوتا ہے سونے کی ماند. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونے کو پگھلا کر اس کو جس طرف مرضی کر لیں، اس کا جو مرضی بنا لیں، وہ بن جاتا ہے. اور جو ہیرا ہے نا، وہ نہیں پگھلتا. اس لیے جو دوست بنا لیں، ایک اچھا دوست، اس کو اگر وہ آپ کا اچھا دوست ہے تو اس کو کبھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کریں یہ بھی کہ اپنے دوست کی دل آزاری نہ کریں، اس کی عزت کا خیال رکھیں ہر وقت. کیونکہ دوست، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی پاک کا ایک قول ہے کہ جس شخص نے اپنا دوست کھو دیا، اس نے اپنی آدھی زندگی ختم کر دی. یعنی کہ اپنی آدھی زندگی کا اس نے نقصان کر دیا، جس نے اپنا دوست کھو دیتا، ایک اچھا دوست کھو دیتا. اس کے بعد سنہری باتیں اور جو ہے، میرا ولاگ بھی کافی لمبا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اب یہی بات کر کے میں اختتام کروں گا. آنسوں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی
دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اس لیے اپنے نفس امارہ کو اپنے قابو میں رکھیں، دنیا کی محبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی سے چاہتے ہیں اجازت، اللہ پاک کے حوالے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔